اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان جو ہے اس کے اگر دیکھا جائے شخصیت کے دو حصے ہیں۔ ایک اس کا ظاہری حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کو ہم جسم بولتے ہیں۔ دوسرا باطنی حصہ جس کو ہم روح بولتے ہیں۔ اب اندر کیا چل رہا ہے، یہ اس کا باطن ہے یا اس کی روح ہے، اور ہمیں صرف وہی نظر آتا ہے جو ظاہری، یعنی جو ظہور پذیر ہوتا ہے، جو ہماری آنکھیں جس کو کیپچر کرتی ہیں، اور وہ ہمارا جسمانی حصہ ہے یا ظاہری حصہ ہے۔ یہاں پہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اور اس وقت اس کا جسم اور روح دونوں کمپیٹیبل ہوتے ہیں، دونوں پاکیزہ ہوتے ہیں، دونوں شر سے آزاد ہوتے ہیں، دونوں برائی سے آزاد ہوتے ہیں، دونوں گناہوں سے آزاد ہوتے ہیں، اور ایک پیج پہ ہوتے ہیں جس کو ہم کہہ لیں۔ لیکن جو انسان جو ہے، یعنی جو بچہ جو ہے، وہ گرو اپ ہوتا جاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کھیلتا ہے، تو جو ہے اب جو روح ہے اور جو اس کا جسم ہے، اس کے درمیان جو ہم آہنگی، جس کو میں نے ایک پیج بولا، وہ تھوڑا گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ جب ایک بالغ شخص بن جاتا ہے، جوان شخص بن جاتا ہے، تو اس وقت اگر روح اور اس کا جسم ایک پیج پہ ہو تو یہ بہت بڑی بلیسنگ اللہ کی، جو کہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ ان کی یہ دونوں حصے جو ہے شخصیت کے، وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں، یعنی جو روح کہہ رہی ہوتی ہے وہ جسم کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو جسم ہے، جس میں ہمارا دماغ بھی ہے، جس کے اندر جس سے ہم سوچتے ہیں، وہ عام طور پہ روح پہ غلبہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، باطن پہ غلبہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو جسم ہے وہ کمانڈ اس کے پاس آ جاتی ہے، اور کسی سٹیج پہ وہ روح کو بالکل دبا ہی دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو دماغ سے سوچتا ہے، جو اس کا جسم چاہتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے۔ روح اندر موجود رہتی ہے، اس کا باطن موجود رہتا ہے، وہ کبھی کبھی ضرور اندر سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور جب وہ برائی کرنے لگتا ہے تو اس وقت اس کو تھوڑا بہت ضرور ایک سگنل ضرور بھیجتی ہے۔ وہ اگر تو وہ اس سگنل کو کیچ کر لے اور اس پہ سیریس ہو جائے، اور اس کے جو برائی کرنے لگا ہے اس سے بچ جائے، تو پھر کیا ہوگا، پھر روح جو ہے وہ فریکوینٹلی یا باطن فریکوینٹلی اس کو اچھے سگنل دینا شروع کر دے گا۔ اچھے، کیونکہ روح تو دیتی ہے اچھے سگنل ہے نا، تو وہ پھر کوشش کرے گی کہ ہر معاملے کے اندر وہ اس کو، یعنی جب آپ روح کی سنیں گے تو روح جو ہے وہ آپ کو سنائے گی۔ جب آپ کی وہ روح آپ کو سناتی ہے، آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور مرضی کرتے ہیں، جسمانی مرضی کرتے ہیں، اپنے جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو ایک سٹیج پر ایسی آتی ہے کہ روح جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے، باطن بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، اور جسم کا غلبہ مکمل طور پہ اس پہ آ جاتا ہے۔ پھر بھی کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، تھوڑا بہت جب بھی کوئی موقع ایسا آتا ہے، روح اپنا رول تو پلے کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چونکہ اب جسم پورا غالب آ گیا ہے باطن کے اوپر، تو اس لیے اب بڑا مشکل ہے کہ آپ جو ہیں وہ روح کی سنیں۔ پھر انسان وہ کام کرتا چلا جاتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اچھا ہے برا ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ میں کسی کو اذیت دے رہا ہوں، کسی کو کا جو سونا ہے یا جینا ہے وہ میں حرام کر رہا ہوں، وہ بالکل نہیں سوچتا۔ بڑے فخر سے بعض کا وہ بتاتا ہے پھر لوگوں کو نا، اپنے دوستوں کو، اپنے جیسے دوستوں کو، کہ دیکھیں جی میں نے یہ کر دیا فلانے کے ساتھ، میں نے فلانے کو نوکری سے نکلوا کے ہی چھوڑا، میں نے فلانے کو اندر کروا کے ہی چھوڑا، میں نے فلانے کی ٹانگیں توڑا دی، میں نے فلانے کا یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اس کے مکان کا نقصان کر دیا، اس کی گاڑی کا نقصان کر دیا۔ وہ اس کو فخر کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، ایک طرح سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ روح نہیں کر رہی ہوتی، یہ یقین کریں، یہ جسم کر رہا ہوتا ہے۔
हमारा जिस्मानी जहन जो है वो ये कर रहा होता है। अब ये सूरत अगर बन जाए तो फिर अल्लाह ही है कि कोई करम करे और उस शख्स को राय रास्त पे लाए और वो रूह की बात सुनना शुरू कर दे। या फिर ये कि बाज़ का होता है कि वो खुद उसके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है जिसकी वजह से वो सम टाइम टूट जाता है, दुनियावी तौर पे कोई ऐसी नाकामी, ऐसा फेलियर उसके साथ होता है कि वो उसको कोई चारा कार नहीं मिलता, फिर वो सहारे ढूंढने शुरू कर देता है। फिर या कोई बीमारी ऐसी लग गई है तो फिर क्या करता है वो, फिर वो जाएगा नेक लोगों की महफिल में बैठने की कोशिश करेगा, खैरात करेगा, इस तरह के काम करेगा कि शायद वो उसकी जो मुश्किल है जिसमें फंसा हुआ है उससे वो निकल आए। अब ये अगर चेंज आ जाए तो ये भी ब्लेसिंग है, मैं समझता हूं। रिटर्न जो है यानी बुराई से रिटर्न करना या बुरे किरदार से रिटर्न जो है ये बहुत बड़ी एक ये भी ब्लेसिंग है। ये जो किसी को नसीब हो जाए तो मरने से पहले एटलीस्ट वो शायद कामयाब हो जाए, शायद वो माफी तलाफी उसकी हो जाए और वो अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाए। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, बड़े बड़ी शख्सियात हमने देखी हैं कि जो अपनी पीक लाइफ के अंदर बिल्कुल दुनियादार होते हैं और बिल्कुल उनको परवाह नहीं होती कि मरना भी है, बल्कि उनके साथ अगर मजहब की बात की जाए या इस मरने की बात को करे तो हंस देते हैं कि यार क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अक्सर हमने देखा बाज़ का कि वो लोग जो हैं जब कोई ना कोई ठोकर लगती है, जाहिर बात है कि इंसान चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, चाहे वो मुल्क का बादशाह बन जाए, चाहे वो कुछ बन जाए, लेकिन डिके आता है, डिके शुरू होता है, जिस्म का डिके भी शुरू होता है और आपका जो किरदार है, आपका जो रोल है सोसाइटी के अंदर उसका भी डिके शुरू होता है। वो शायद कोई खुशकिस्मत हो जिसको डिके शुरू ना, या फिर ये हो सकता है उस डिके से पहले वो इस दुनिया से चला जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर जब डिके शुरू होता है, कई बार औलाद आपकी टेस्ट बन के सामने आ जाती है, बच्चे जो हैं या तो बुरे शख्सियात उनकी निकल आती हैं, आपके लिए मिसाइल का बायस बनते हैं, या फिर बदलिहाज निकल आते हैं और आपकी परवाह नहीं करते, आपके साथ तलख बोलते हैं, आपको छोड़ जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के पीछे होते हैं, अपनी खुदगर्जी में चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत में भी डिके या आप कह लें कि सेंस ऑफ डेप्रिवेशन वो शख्स महसूस करता है कि वो जो बड़ा बाख्तियार था, उसके कहने पे हर बंदा घर का दौड़ता था, और आज ये सिचुएशन ये बन गई है कि उसके बच्चे जो हैं वो बागी हो गए उससे। बड़ी बड़ी शख्सियात है, आप उठा के देख लें, यूट्यूब बड़ा पड़ा है इस तरह के लोगों के बारे में। तो उस वक्त भी बाज़ का अब वहां भी वो दो तरह से रिएक्ट करता है, या तो फिर विंडिक्टिव हो जाता है, मुंतकिम मजाज हो जाता है, इंतकाम पे उतर आता है और औलाद को भी नहीं बख्शता फिर वो, या फिर ये कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब जब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो देन ही हैज नो चॉइस, उसने फिर मस्जिद जाना शुरू कर ही देना है, चाहे दिन में एक बार जाए, चाहे हफ्ते में एक बार जाए, अल्लाह तौफीक दे तो नमाज पढ़नी शुरू कर देगा, या फिर दूसरा रुख है। कई लोग हमने देखा कि वो शराब पीनी शुरू कर देते हैं, मनशियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो वो नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं, तो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। जो जिंदगी के आखिरी याम में उनको थोड़ा बहुत उम्मीद थी कि वो बेहतरी की तरफ आएंगे, वो नहीं आ पाए, उन गलती से या जानबूझ के उन्होंने दूसरी राह चुन ली। लेकिन अक्सर लोग जो हैं मैंने देखा अपने माहौल के अंदर कि वो फिर रूहानियत की तरफ आते हैं, फिर वो सोचते हैं बैठ के, जब सोचते थे फिर अंदर जो रूह है जिसको उन्होंने दबाया हुआ था थपकी दे के, जब भी वो कोई आपको अच्छा मशवरा देती थी तो वो रूह जो है थोड़ी एक्टिवेट फिर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अब ये जिस्म इसका कमजोर हो गया, बाहर से ये कमजोर हो गया,
اب اندر کی طاقت جو ہے وہ طاقت پکڑے گی، روح کے اندر ری انفورسمنٹ آئے گی اور وہ غلبہ کرنے کی کوشش کرے گی. اور پھر اگر وہ تائب ہو جاتا ہے، اپنی ماضی کے بارے میں جو کچھ کرتا رہا، اس کی غلطیاں اس کو محسوس کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے گڑ گڑا کے، اور اللہ کے بتائے راستے پہ چلنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سکسیس ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی سکسیس از سکسیس. اس سے پہلے کہ سانس نکل جائے، ہماری روح کف سے انسی سے پرواز کر جائے، اس سے پہلے اگر اللہ کے کلام قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث، ان کی سنہ کے اوپر عمل شروع کر دیا اس نے، تو سمجھ لیں کہ اس کی جو روح ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگی اور وہ غلبہ کرنا شروع کر دیا اس نے. اور کئی بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اتنا غلبہ کر جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو پھر روح کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے. جیسے کسی سٹیج پہ جو روح تھی وہ جسم کے رحم و کرم پہ تھی، کیونکہ سنتا نہیں تھا وہ اس کو ٹوٹل دبا دیا تھا. لیکن اب کیا سٹیج آ گئی ہے؟ اب روح جو ہے اس کے رحم و کرم پہ جسم آ گیا ہے، کیونکہ جسم جو ہے کمزور ہو چکا ہے، جسم جو ہے وہ ناکامی فیل کر رہا ہے، جسم ہرٹ ہوا ہے، اس کے اندر ڈپریشن آ گیا ہے. تو اب روح جو ہے ایکٹیویٹ ہوئے گی تو روح کی پھر سننا شروع کر دے گا. جب روح کی وہ سننا شروع کرے گا تو پھر یہاں سے کامیابی شروع ہو جائے گی، کیونکہ روح ہمیشہ اچھا گائیڈ کرے گی آپ کو. روح آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائے گی، برائی سے دور رکھے گی، اور شر اور لوگوں کے ساتھ جو اخلاق ہے، اچھا اخلاق، اس کی تلقین کرے گی اور اس کا مظاہرہ اس سے کروائے گی. اب اگر یہ سچویشن آ گئی تو ون سچویشن آ گئی نا. کئی بار دوست ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو فلاں شخص کو ملا تو میری کائنات ہی بدل گئی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بارو، کوئی شخصیت آپ کی ایسی ملی کہ آپ جو ہیں اس کی باتوں سے، اس کی شخصیت سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کی زندگی کے اندر اس کی گہری چھاپ لگ گئی اور آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا. ایسا ہوتا ہے، ایسی شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں موجود ہیں دنیا کے اندر، ہر دور میں رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے وہ اس شخصیت کو ملا، تو جو ملنا ہے، ملا تو خود ہی نہ جا کے، شخصیت کو تو بعد میں ملا ہوگا نا. لیکن اس سے پہلے ارادہ کیا جانے کا، مائل ہوا. یعنی وہ شخص جو پہلے کوئی نیکی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اب وہ ایک نیک شخص کو ملنے کے کا ارادہ کرتا ہے، یا وہ مسجد میں جاتا ہے، یا وہ کسی ایسی درسگاہ پہ جاتا ہے جہاں پہ جو اللہ کے نیک بندے وہاں بیٹھتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اور اللہ کی راہ کون سی ہے. تو جب وہاں جاتا ہے یا جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب اندر سے اسے پہلے تبدیلی آ چکی تھی تھوڑی بہت. اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ گھاٹے کا سودا میں نے کیا. میں نے روح کی بات نہیں سنی، میں نے جسم کی بات سنی، میں نے اپنے جسمانی ذہن کی بات سنی. تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں میرے پیدا ہوئے، لہٰذا مجھے کوئی اس کا حل چاہیے، کوئی اس کا مجھے معالج چاہیے جس کے پاس میں جاؤں. تو وہ کسی شخصیت کے پاس چلا جاتا ہے جس کے بارے میں سنتا ہے، اس کے عزیز و اقارب دوست بتاتے ہیں. تو وہ جب وہاں جاتا ہے تو وہ چونکہ پہلے اندر سے چینج آ چکی ہوئی ہے یا چینج کا آغاز ہو چکا ہے، وہاں جا کے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پورا کھل جاتا ہے. اور کئی بار روتے دیکھے ہم نے لوگ، ڈھاڑے مار مار کے روتے دیکھے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ظاہر ہے کہ روح اس کے اوپر غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے. کئی بار کسی بزرگ شخصیت کے پاس نہیں بھی جاتے، لوگ اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، مسجد میں جانا شروع کر دیتے ہیں، اور مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، قرآن مجید کو با ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تفسیر کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سیرت پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بھی ان میں تبدیلی آ جاتی ہے. اپنے اندر چونکہ اندر تبدیلی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، رستے کھلنے شروع ہو گئے ہیں، روح نے گڑائی لینی شروع کر دی ہے، روح نے ہلنا جلنا شروع کر دی ہے.
روح نے اپنے آپ کے جسم پہ غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا ہے. تو اگر ایسا محسوس ہو تو مبارک ہو آپ، کیونکہ اب آپ راہ راست پہ آنے والے اور اللہ نے آپ پہ کرم کر دیا. اس سے پہلے کہ آپ کا سانس ختم ہو جاتا، آپ اس دنیا سے چلے جاتے اور اسی ناکامی کی شکل میں آپ ناکام چلے جاتے اس دنیا سے، اور اس کی سزا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں مرنے کے بعد بھگتتے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کا کرم مانگنا چاہیے کہ اے پروردگار، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم پہ کرم فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ لا. اور جب اس کا کرم آ جاتا ہے، اللہ جب کرم فرماتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ہی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. پھر انسان وہ نہیں رہتا، پھر روح اس کے اوپر غلبہ کی ہوتی ہے، روحانی طاقت جو ہے اس کے اوپر زیادہ ہوتی ہے. جسم تو اس کا شاید اس کا مضبوط نہیں رہتا اس وقت تک. لیکن اچھا، اب اللہ کے وہ بندے جن پہ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم کرتے ہیں اور جن کو ماں باپ کی تربیت بڑی اچھی ملی ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی تربیت کا بڑا رول ہے. بچے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں. وہ جوانی میں ہی روح کی ماننا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے جتنے یہ بزرگ ہستیاں جن کے نام آج ہم سنتے ہیں، جن کے نام زندہ ہیں ہسٹری کے اندر، جنہوں نے تبلیغ کی اور اسلام پھیلایا. آپ دیکھیں نا، ہندوستان کے اندر تو اسلام نہیں تھا نا. محمد بن قاسم کے زمانے میں مسلمانوں کا یہاں پہ داخلہ شروع ہوا. تو ایسی صورت میں پھر جید جو بزرگ تھے اس زمانے کے، وہ مختلف ملکوں سے، یعنی عرب کنٹریز سے اور وایا ایران، عام طور پہ یہ روٹ تھا ان کا. یعنی وہ پھر انڈیا میں آتے رہے. یہاں پہ آ کے انہوں نے سب سے پہلے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اپنی شخصیت کا جلوہ بکھیرا اور بتایا کہ بھی مسلمان کیسا ہوتا ہے. اور ان سے متاثر ہو کے پھر لوگ جو ہے ان کو ملنے آنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر وہ ان کی شخصیات کو بدل دیتے تھے اپنے حسن اخلاق اور اللہ تعالیٰ کے آپ کہہ لیں مدد سے، اور جو روحانیت کی برکات ہیں اس کی مدد سے. تو آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری ہستیاں ہیں جو ہندوستان کے اندر ان کے مزارات ہیں آج کل، وہ کئی سو سال پہلے یہاں پہ آئے اور آ کے انہوں نے یہاں تبلیغ کی. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر بھی کروڑوں مسلمان ہیں، اور پاکستان ایک الگ مسلمانوں کا ملک بن چکا ہے جس کے اندر بھی کروڑوں انسان جو مسلمان ہیں. تو یہ ساری وہ ایفرٹس ہیں نا، وہ بزرگان جو ہیں جو آئے اور جن کو اللہ نے توفیق دی اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی. تو کچھ لوگ جو ہیں جوانی کے اندر اس کی طرف آ جاتے ہیں. تو جو جوانی میں اس طرف آ جاتے ہیں تو وہ اپنی ساری زندگی اپنے روح کے زیر اثر گزارتے ہیں. یعنی جو ان کا باطن کہتا ہے، جو روح کہتی ہے، اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی پھر کامیاب ترین زندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر کرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ان کے اوپر ہوتا ہے، اور برائی ان سے بھاگتی ہے، برے لوگ بھی ان سے بھاگتے ہیں، اور جس پہ نظر کر دیں اس کی شخصیت تبدیل کر دیتے ہیں. روحانیت میں بڑی طاقت ہے نا. جسم جو ہے وہ تو چلنے کا محتاج ہے، کہیں پہنچنے کا محتاج ہے. روح تو ایک ایسی طاقت ہے جو دیواریں کراس کر کے چلی جاتی ہے، اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. تو ان سے متاثر ہو کے بڑے بڑے لوگ پھر آگے ان کے شاگرد پیدا ہوئے جنہوں نے پھر آگے دین کی خدمت کی. تو ان شارٹ یہ ہے کہ اس کو اگر ہم اسلامک پوائنٹ سے نہ بھی دیکھیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، بلکہ اس کو اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہ بھی دیکھیں، اگر ہم جسٹ ایک انسانی بات کریں، تو ہر انسان کی شخصیت کے دو حصے ہوتے ہیں. اور اگر ان کی جو روح ہے جو نان مسلم ہے، اگر وہ غالب ہے تو وہ برائی سے روکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مذاہب کے اندر ان کے کئی ایسے روحانی پیشوا ہیں جو برائی سے روکتے رہے، برائی سے روکتے ہیں.
اور اگر ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام ان تک پہنچ جائے، ان پہ اللہ کا فضل ہو جائے اور ان کو حقیقت پتہ چل جائے کہ دین اسلام آخری دین ہے اور مکمل دین ہے، تو ایسی صورت میں وہ پھر اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، رپورٹ ہوتے رہتے ہیں خبروں میں۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ کوشش کریے کہ اندر کی سنیں، جس بھی عمر میں آپ ہیں، جس عمر میں دیکھیں سانس کا پتہ کوئی نہیں ہے کب ختم ہو جانا ہے، کب ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس کے لیے نہ تو ایج کا کوئی قید ہے اس کی، نہ کوئی ٹائم کی قید ہے، نہ کوئی موسم کی قید ہے۔ اب ایک جوان ہے آدمی، اب وہ کہے جی میں جب بوڑھا ہوں گا تو پھر میں اس روح کی سننا شروع کروں گا، یعنی میری بات سنے تو کہے کہ چلے جب وقت آئے گا پھر سنے۔ تو اب کیا پتا کب اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ اگر وہ بوڑھا ہونے سے پہلے یا بڑی عمر کا ہونے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے تو ناکام گیا نا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں اپنی روح کے ساتھ۔ کمیونیکیٹ کرنا بڑا آسان ہے، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ آرام سے ایک جگہ پہ آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیے میں نے کیا کیا ہے۔ اس کے لیے کئی لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں، میں بھی دیتا رہتا ہوں کہ بھی رات سونے سے پہلے جب آپ بیڈ پہ جاتے ہیں تو آپ سوچیں سارا دن میں نے کیا کیا۔ تو وہ بھی یہی چیز ہے نا، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اندر جھانکتے ہیں اپنے، اور پھر اس کو اینالائز کریں کہ کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، کہاں میں نے کسی کا حق مارا، کہاں میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، اور پھر تہیہ کریں کہ ایک تو جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی اگر وہ ایکسیس میں ہے، رابطہ ہو سکتا ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے، اور چونکہ اگر ہم معافی اس سے مانگیں گے تو اس کی چھاپ ہمارے اوپر زیادہ اچھی لگے گی، اچھی مور لگے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یاد رہے گا کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی تو پھر میں نے اس سے معافی مانگی تھی، پھر آپ وہ دوبارہ یعنی اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ پھر آپ اپنا وہ جو بات یا اس طرح کا کوئی عمل اس شخص کے ساتھ یا دیگر افراد کے ساتھ، تو روز آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں سونے سے پہلے، اور جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ سونے سے پہلے 0 میٹر ہو کے سوئیں، اللہ سے کہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار میں نے سب کو معاف کر دیا، آپ مجھے معاف کر دیں، میری تمام خطائیں جانے انجانے میں جو مجھ سے ہو گئی ہیں، وہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں، وہ مجھے معاف فرما دیں اور توفیق دیں کہ آئندہ یہ میں ان سے بچ سکوں۔ یہ کر کے آپ سو جائیے، پھر آپ یقین کریے کہ ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ آپ کوئی بھی کام کرتے وقت آپ کے اندر سے جھٹکا آئے گا، آپ سے اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں یہ نہ کر دیں، یہ غلط ہے۔ پھر رات کو یعنی 24 گھنٹے کے بعد سونے سے پہلے آپ نے جو سیشن کرنا ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ کرنے کی شاید ضرورت نہ پڑے، پھر ہر کام کرنے سے پہلے آپ کو اندر سے ایک میسج آ جائے گا، سگنل آ جائے گا کہ امتیاز ڈونٹ ڈو دس، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، آپ جو ہیں اس سے رک جائیں گے، اور اگر یہ سلسلہ آ گیا اور آپ پہ یہ کیفیت طاری ہو گئی تو میں پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح آپ پہ غلبہ حاصل کر چکی ہے، اور اگر روح نے آپ پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے تو روح تو پیور چیز ہے، روح تو پاک چیز ہے، وہ آپ کو برائیوں سے بچائے گی۔ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جو سن رہے ہیں اس کو، جو نہیں سن رہے، جہاں تک یہ پہنچ سکے وہ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، یقین کریں ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ڈپریشن بڑا ہوتا ہے، ڈپریشن ختم ہو جائے گا جب روح غالب ہے اور آپ نے اس دنیا کو ٹرانزٹ سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور جو آپ کی مشکلات آ رہی ہیں ظاہر بات ہے زندگی کے ساتھ ہی ہے نا، جب زندگی ختم ہو جائے گی تو یہ مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ احساس اندر آ جائے گا آپ کے، تو آپ کی تمام ٹینشن ختم ہو جائے گی، آپ کو کوئی ڈپریشن دور کرنے کے لیے کوئی ٹیبلٹ نہیں لینی پڑے گی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔